اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جج انٹرٹینمنٹ کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ پاکستان کے تمام اضلاع کی تاریخی معلومات اور سیر و سیاحت کا یہ سفر جاری و ساری ہے۔ اور دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے ضلع کے بارے میں بتائیں گے جو قدرتی حسین مناظر سے مالا مال۔ یہ ضلع پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب کے شمال میں موجود ہے۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں ضلع چکوال کی۔ دوستو، ضلع چکوال کی معلومات اور سیر و سیاحت سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل جج انٹرٹینمنٹ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک متواتر پہنچ سکے۔ تو دوستو، بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستو، ضلع چکوال 5 تحصیلوں: تحصیل چکوال، تحصیل تلگنگ، تحصیل لاوا، تحصیل کلر کہار اور تحصیل چوا سیدن شاہ، 68 یونین کونسل اور تقریباً 450 دیہات پر مشتمل ہے۔ دوستو، ضلع چکوال کے اگر رقبے کی بات کی جائے تو اس کا کل رقبہ 6524 مربع کلومیٹر ہے اور 2017 کی مردم شماری کے مطابق اس کی کل آبادی 14,95,982 افراد پر مشتمل ہے۔ دوستو، یہاں پہ بولی جانے والی زبانوں کا ہم اگر تذکرہ کریں تو پنجابی، سرائکی اور پوٹوہاری زبان مقامی زبانوں کے طور پر جانی جاتی ہیں اور اردو بولی اور سمجھی بھی جاتی ہے۔ اور دوستو، دارالحکومت اسلام آباد سے ضلع چکوال کی دوری 123 کلومیٹر ہے۔ دوستو، ضلع چکوال حدود عربے کے لحاظ سے ضلع اٹک، ضلع پنڈی، ضلع جہلم، ضلع کوشاب اور ضلع میاں والی سے ہاتھ ملائے ہوئے ہیں۔ دوستو، ضلع چکوال کو 1985 میں ضلع کا درجہ حاصل ہوا، جبکہ اس کا بیشتر علاقہ پہلے ضلع جہلم میں واقع تھا۔ جہلم اور ضلع اٹک کے کچھ علاقوں کو ملا کر ضلع چکوال مرز وجود میں آیا۔ دوستو، یہ پوٹھوہار کا علاقہ ہے۔ قدرتی حسین مناظر رکھنے والا یہ ضلع باقی اضلاع کی نسبت اپنی الگ ہی پہچان رکھتا ہے اور تحصیل کلر کہار کی خوبصورتی اس ضلع کی شان جانی جاتی ہے۔ دوستو، شیر شاہ سوری اپنی فتوحات کرتا ہوا جب اس علاقے سے گزرا اور اس علاقے کو اچھی طرح دیکھ کر اپنی زبان سے یہ الفاظ کہے جو ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے: این بچائے کشمیر است، یعنی یہ مجھے کشمیر کا بچہ لگتا ہے۔ برے صغیر میں ملنے والا ڈائنوسارز کا سب سے پرانا ڈھانچہ بھی اسی ضلع کی سرزمین سے ملا تھا، جو کہ اب اسلام آباد کے ایک میوزیم میں سجایا گیا ہے۔ ڈائنوسارز کا یہ ڈھانچہ ضلع چکوال کے ایک جنگل بن امیر خاتون نامی جنگل سے برآمد ہوا تھا۔ دوستو، تحصیل چوا سیدن شاہ کا شہر سخی سہمن شاہ کے نام سے آباد ہے۔ دوستو، یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ چووا مقامی زبان میں ٹھنڈے پانی کے چشمے کو کہا جاتا ہے۔ یہ وضاحت میں نے اس لیے کی ہے کہ بعض لوگ جو دور دراز کے رہائشی ہیں وہ اس کو چوا بھی بولتے ہیں، جبکہ یہ اصل لفظ چووا ہے اور چووا پانی کے ٹھنڈے چشمے کو کہتے ہیں۔ چوا سیدن شاہ کا شہر بھی خوبصورتی میں اپنا ایک الگ مقام رکھتا ہے اور میں اپنے سیر و سیاحت کے شوقین دوستوں کو یہ ضرور کہوں گا کہ اگر وہ پاکستان میں کسی علاقے کی سیر کو جائیں تو کلر کہار اور چوا سیدن شاہ کا لازمی وزٹ کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ اس ضلع میں موجود تاریخی مقامات اور خوبصورت علاقوں کی سیر کو مس کر جائیں۔ اس کے علاوہ تحصیل تلگنگ، جہاں کی کوہاٹی چپل اور ترلے والا خسا بھائی یہ تو اپنا الگ ہی مقام رکھتے ہیں
اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ انتہائی مہنگے بھی ہیں۔ کم از کم ہر خصے کی قیمت تقریباً 3 لاکھ ہوتی ہے۔ اور بھائی اگر آپ کا یہاں پہ جانا ہو اور دل تھام کے ان اشیاء کی قیمت معلوم کیجیے گا دکانداروں سے، اور دل کے مریضوں سے گزارش ہے کہ آپ قیمت نہ ہی پوچھیں تو بہتر ہوگا۔ دوستو اس کا زیادہ تر علاقہ بارانی ہے اور فصلوں کا انحصار صرف اور صرف بارش پر ہی ہوتا ہے، اور یہاں پہ 12 چھوٹے بڑے قدرتی اور مصنوعی ڈیم بھی ہیں، اور ان ڈیموں میں پانی کا ذخیرہ صرف بارشوں ہوئی کی بدولت ہوتا ہے، اور یہی پانی لوگ فصلوں کو لگانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر تحصیل لاوا کی بات کریں تو یہ حال ہی میں تحصیل کا درجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہے۔ دوستو ضلع چکوال میں تیل اور گیس کے محدود ذخائر بھی موجود ہیں، اور ضلع چکوال کے بارے میں مشہور ہے کہ ہر دوسرا انسان یہاں پہ فوجی اور ہر تیسرا انسان یہاں پہ شاعر ہوتا ہے۔ دوستو چکوال شہر کا نام 1940 میں منہاج راجپوت قبیلہ کے سردار چاکو خان کے نام پر رکھا گیا۔ دوستو ضلع چکوال کی مشہور شخصیات کا ہم اگر ذکر کریں تو ان میں منموہن سنگھ کا نام سب سے پہلے میں لوں گا، جو کہ انڈیا کے سابق وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ایاز امین، جو کہ صحافی اور بہت بڑے کالم نگار کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ جنرل یحییٰ خان، اس کے علاوہ بالی ووڈ کے مدن موہن، اس کے علاوہ ایئر مارشل نور خان کا تعلق بھی چکوال ہی کی سرزمین سے ہے۔ دوستو اگر ضلع چکوال کی مشہور شخصیات کا ذکر کریں تو ہماری 20 منٹ کی ویڈیو صرف اور صرف مخصوص شخصیات پر ہی بن جائے گی، تو میں صرف چند شخصیات کا ہی نام لے پاؤں گا۔ دوستو اگر ہم ضلع چکوال کی مشہور کھیلوں کی بات کریں تو اس میں کبڈی، کرکٹ، نیزہ بازی سرفہرست ہیں۔ دوستو تحصیل لاوا میں سالانہ جشن نیزہ بازی بھی منعقد ہوتی ہے، جو کہ لاوا کے نواب ملک امیر محمد خان نے شروع کروائی تھی، جو کہ نیزہ بازی کے ماہر کھلاڑی کے طور پر بھی جانے جاتے تھے، اور یہاں پہ بیلوں کی سالانہ ریس کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے۔ اور دوستو یہاں پہ میں ذکر کرتا چلوں کہ جو بیل ریس میں حصہ لیتے ہیں وہ بیل تو عام ہمارے مڈل طبقہ کے لوگ بھی اتنی خدمت نہیں کرواتے ہوں گے جتنی وہ بیل کرواتے ہیں جی۔ تو ان کی خاطر کی جاتی ہے باداموں سے، شہد سے، دودھ اور مکھن سے، اور ان کی مالش کا بھی الگ سے انتظام کیا جاتا ہے، اور یہ مالش کوئی عام مالش نہیں بھائی، اور یہ چیزیں روزانہ کی بنیاد پر ان بیلوں کو فراہم کی جاتی ہیں۔ تو چلتے ہیں دوستو ضلع چکوال کے مشہور مقامات کی طرف۔ تحصیل کلر کہار میں تخت بابری لوگ دور دور سے دیکھنے آتے ہیں۔ یہ اس وقت قائم کیا گیا جب شہنشاہ بابر کابل سے دلی جا رہے تھے اور اس جگہ پر قیام کیا اور اس تخت پر کھڑے ہو کر اپنی فوج سے خطاب بھی کیا۔ اور دوستو کٹاس راج مندر تحصیل چوا سیدن شاہ میں موجود ہے۔ یہ شیو کا مندر ہے اور انتہائی قدیم ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ 4000 سال پرانا یا اس سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ بعض ماہرین کہتے ہیں کہ اس کے قیام کی تاریخ کا کسی کو بھی علم نہیں ہے۔ ذکر مہابھارت میں بھی موجود ہے، جو کہ 300 سال قبل مسیح میں لکھی گئی تھی۔ دوستو ضلع چکوال کی سوغاتوں کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلے پہلوان کی ریوڑی آتی ہے، جو خالص دیسی گھی میں تیار کی جاتی ہے،
اس کے علاوہ تحصیل لاوا کا مالٹا ذائقے کے اعتبار سے باقی اضلاع کے مالٹے سے منفرد مقام رکھتا ہے اور بہت زیادہ شیریں ہوتا ہے۔ اور دوستو یہاں پہ مزید پائی جانے والی سوغاتوں میں لوکاٹ، انجیر اور اب زیتون کی کاشت بھی شروع ہو گئی ہے۔ دمبا کڑاہی، مونگ پھلی اور توا مچھلی ذائقے کے لحاظ سے الگ ہی ٹیسٹ رکھتی ہے۔ اور دوستو یہاں پہ ایک تلا کا شہد، تلا ایک لکڑی کا نام ہے جس سے پرانے زمانے میں لوگ ہل بنایا کرتے تھے۔ اس لکڑی کو بہت مضبوطی رکھنے والی لکڑی کے نام سے بھی وہ لوگ جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو بٹیر، کالا تیتر اور بھورا تیتر بھی اسی علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ محکمہ وائلڈ لائف کی دن رات محنتوں کے نتیجے سے اب یہ نسل ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ سمجھ تو گئے ہوں گے آپ۔ جی تو دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ ہو باقی جو مرضی ہوندا ہو جوے ویرے، کمنٹاں چ گال نہیں کڈنی۔ دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔